مفتیوں کا فتویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب کوئی عورت بچہ جنے تو وہ پلیت ہوتی ہے۔ کیسے پلیت ہوتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، یعنی کہ کوئی بھی ایسا عمل بلکہ میں یہ کہوں گا صرف عورت ہی نہیں، اگر کوئی مرد بھی پلیت ہو نا تو وہ بھی یہ عبادت نہیں کر سکتے۔ آج کل تو زبان پاک نہیں ہوتی، منہ پاک نہیں ہوتا تو علی کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ وہ پنجابی کا ایک شاعر ہے نا، اس نے جیسے ماجد صاحب کہا ہے کہ نہ علی نے بوٹی پیتی تے نہ علی نے پائیاں ونگاں، نہ علی نے بوٹی پیتی نہ علی نے پائیاں ونگاں، علی دا نام بدنام کیتا ہے نہ کتی قوم ملنگا۔ تو یقین کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے نا پوتے تھے تو ان کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا، اس کا ایک مرید تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے پیر صاحب جو ہے نا بڑے مفتی اعظم ہے، انہوں نے کہا مجھے زیارت کرواؤ۔ زیارت کرنے کے لیے گئے، جب زیارت کی نا اس بندے نے اعلیٰ حضرت سرکار کے پوتے کی زیارت کی تو پاس بیٹھ گیا اور آپ پر سوال کر دیا کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ مولا علی سرکار کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں ہیں، اور مولا علی سرکار کی جو بیوی ہے اس کا کیا نام ہے؟ مسئلہ تو عام تھا، ہر بندے کو نام پتا تھے۔ تو وہ اٹھے، مفتی اعظم صاحب اعلیٰ حضرت سرکار کے پوتے اٹھے، گھر کو چلے گئے۔ بندے بڑے حیران ہو گئے، جتنے مجمع میں بیٹھے تھے بڑے حیران ہوئے کہ حضور کیا ہو گیا؟ یہ اٹھ کے چلے گئے، کتاب دیکھنے کے لیے چلے گئے، ان کو یہ نام ہی نہیں آتے۔ وہ گھر گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے تو سبھی نے دیکھا کہ ان کی داڑھی مبارک میں نا پانی کے قطرے تھے۔ تو پانی کے قطرے دیکھے، کہا کہ حضور کدھر چلے گئے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے اٹھ کے گیا تو بھی میرا وضو نہیں تھا، میں نے ان ہستیوں کا نام لینا ہے جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ختم قرآن کا ثواب ہے، تو میرا وضو نہیں تھا۔ وہ اتنے پاکیزہ بندے، وہ اتنی پاک ہستی ہو کر، اتنی اعلیٰ شخصیت ہو کر وضو کے بغیر نام نہیں لیتے۔ آج کے دور میں دیکھ لیں، زبان پاک نہیں ہوتی، چرس بھنگے پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، لیکن نعرہ علی کا لگاتے ہیں۔ تو اسی پر وہ لکھا ہے نا، علی کا نام بدنام کیتا ہے نہ کتی قوم ملنگا۔ تو جب آپ، اللہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی پلیت ہو تو خانہ کعبہ کی دیوار کو، میرا اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ رب العالمین اگر کوئی پلیت ہو تو خانہ کعبہ کی دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے، علی تو پیدا ہی کعبے میں ہوئے، اللہ نے کہا علی بھی پاک ہے، علی کی ماں بھی پاک ہے، اور علی جہاں پیدا ہوا وہ میرا گھر کعبہ بھی پاک ہے۔ اور پھر میرا ایمان یہ ہے کہ علی ایسے پاک ہیں، علی کے ساتھ جس نے محبت کی ہے وہ بندہ بھی پاک ہے۔ اگر یہ بات مانتے ہو تو پھر یہ بھی بات ماننی پڑے گی، یہ عقیدے کی بات ہے۔ علی ایسے پاک ہیں کہ جن کے پیچھے علی نماز پڑھ جائے، میں اشارے کے طور پہ صحابہ کرام کا ذکر کر رہا ہوں، جس کے پیچھے علی نے نماز پڑھی ہے، کیا وہ بندہ پاک نہیں ہو سکتا؟ ہم ہے نا، ایک عام انسان ہے، ہم غیر عقیدہ والے لوگوں کے قاری صاحب پیچھے جا کے نماز نہیں پڑھتے۔ کبھی سفر میں جائیں تو پتہ لگ جائے نا یہ فلاں کی مسجد، ہم ان کی مسجد میں داخل نہیں ہوتے کہ ہم اہل سنت کی یہ مسجد نہیں ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے تو علی کی شان کیا ہے؟ کیا علی ایسے بندوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے پیچھے میرے علی نے نمازیں پڑھی ہیں، علی کے پیچھے ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھی، عمر فاروق صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی ہیں۔ آج دیکھ لیں نظام کیسا جا رہا ہے۔ تو پھر میں یہی کہوں گا کہ میرے علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار ایسی ہستی ہیں جس کو میرے نبی نے اپنا ویر کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا؟ بس میں اسی لفظوں سے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ خدا را یہ دین میں جو تفریقیاں شروع ہو چکی ہیں، یہ دین میں طرح طرح کے لوگوں نے اپنی طرف سے مسائل نکالی۔ آج کل کچھ لوگ ہیں حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ بھی نہیں مانتے، کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا کہنا تو دور کی بات ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ بھی نہیں، بس ڈائریکٹ علی بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے، یہ بڑی بات ہے، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اور ہمارا اہل سنت کا، اعلیٰ حضرت سرکار کے غلاموں کا، خواجہ غریب نواز کے غلاموں کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، اور جہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے وہاں تک علی کی مرتضائی ہے۔ ہمارا اس بات پر یہ ایمان ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اب بات مکمل کرتا ہوں۔